جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے اس کو اسی طرح سے مان لینا اور پھر اس پر اسی طریقے سے عمل کر لینا، یہ اللہ کا ایک احترام ہے، ایک مقام ہے۔ حق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہی خلاف بھی جا رہا ہو تب بھی اس کا اظہار کیا جائے۔ جو آدمی اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ اپنے ہی خلاف حق بولنے کی، وہ انسان کامیاب ترین انسان ہوتا ہے، حق کو ماننے والا ہوتا ہے۔ کہ اسلام صرف عرب کے اندر ہی، ذرا عرب کے خطے میں ہی تھا، روم سے جنگ تو ہوئی تھی، لیکن جو پھیلنا شروع ہوا ہے عجم میں، وہ اللہ کے رسول کے بعد ہوا ہے۔ ایک ہی درخت سے اتنے آم، اتنے ذائقے، اتنی چیزیں پیدا کرنا، یہ ایک کسی بھی مخلوق کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ انظروا الی ثمرہ، ذرا غور تو کرو، دیکھو، یہ دیکھنا وہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں، کبھی جائیں نا اللہ کی زمین پر نکلیں، کبھی ان کھیتوں میں جائیں، کبھی ان باغات میں جائیں، کبھی پہاڑوں پر جائیں، تو وہاں جا کر اللہ کو ضرور یاد کریں، اس حقیقت کو ذرا غور کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں۔ انسان جیسے اللہ کے سامنے پیش ہونا تو حقیقت میں کوشش کرے ایسے ہی پیش ہو جیسے وہ پیدا ہوا تھا، بغیر گناہ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بس کھاتے میں نیکیاں انسان لے کے چلا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے نہیں قدر کی، نہیں عظمت اور جلال اور احترام کیا اللہ تعالیٰ کا حق قدری ہی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ کیسے نہیں کیا؟ اذ قالوا، جب کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل فرمایا کسی بھی انسان پر کچھ بھی، آسمان سے کوئی وحی کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان فرما دیجئے، من، کون ہے وہ، انزل الکتاب، جس نے وہ کتاب نازل فرمائی، الذی، وہ کتاب، جاء بہ موسیٰ، جس کو لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، نورا وہدی للناس، جو کہ کتاب نور اور کتاب ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ، تم رکھتے اس کتاب کو، قراطیس، قراطیس قرطاس، عربی زبان میں آج بھی کاپی رجسٹر وغیرہ کو کہتے ہیں، کہ کسی بھی لکھنے والی چیز پر لکھنا، اس کو کاپی کرنا، لکھنا اپنے ہاتھوں سے، تو تم اسے بکس کی شکل میں، کاپیز کی شکل میں اس کے ہاتھوں سے لکھ کر نسخے بنا رہے تھے۔ تبدونہا، اور تم اس میں سے احکامات کو ظاہر بھی کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور بہت سے احکامات کو تم چھپاتے ہو۔ وعلمتم، اور تمہیں سکھایا گیا ہے، علم دیا گیا ہے، ما، وہ علم، لم تعلموا انتم، جو نہ تو تمہارے پاس پہلے علم تھا، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس علم تھا۔ قل اللہ، آپ بیان فرمائیے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا۔ جواب ہے من انزل الکتاب، کہ اس کتاب کو کس نے نازل فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیان فرمائیے اللہ تعالیٰ نے۔ ثم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد، ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، یہ جو ان کا خوض ہے، جو تکذیب اور استہزاء اور اللہ کی آیات کے متعلق شبہات پیش کرنا ہے، یہ اس میں کھیلتے رہیں۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ تھا۔ یہاں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ سورت کا ایک اصل مضمون ہے، درمیان میں مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مختلف پیرایوں میں ذکر فرمائی ہوتی ہیں۔ سورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ ان مشرکین مکہ نے کہا، یہ اس انسان پر، اس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ان کو اصل میں تعجب ہوا تھا، ان کو حیرانی ہوئی تھی، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس،
ان کو مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ انہی میں سے ایک آدمی ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آ جائے، تعلق بن جائے۔ اور وہ کہتے بھی تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ قرآن نازل ہی کرنا تھا تو اعلیٰ رجل من القریتین عظیم، یہ جو بڑا کوئی سردار ہے اس کے اوپر نازل ہوتا، یہ تو عام آدمی یتیم ہے۔ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے کیسے انسان کو رسول بنا دیا۔ یہ سورت کا جو مضمون توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، اور اللہ کی جو وحی قرآن مجید ہے اس پر ایمان، اس ضمن کے اندر اب آگے گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی جو قدر کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کا جو احترام کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا احترام ہے؟ سوال تو ہمیں بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے نا کہ بھائی میں بھی کوئی اللہ کا احترام سمجھتا ہوں، اللہ کا مقام سمجھتا ہوں۔ یہ سوال تو مجھے بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا مقام، اللہ کا احترام یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو بغیر کسی سوال کے قبول کر لیا جائے۔ ایک ہوتا ہے نا، میں کیوں مانوں، میں کیوں کروں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں کیسے اس بات کو تسلیم کر لوں۔ ان سوالوں کے بغیر انسان اللہ کے احکامات کو، جو بھی بات اللہ نے کہی ہے اس کو مان لے۔ اللہ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت کو قریش کی انسان بنایا، مجھے اس کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، مجھے مان لینا چاہیے۔ آگے ہم چند آیات پڑھیں گے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے بھی عذاب ہے۔ سوال یہ کیسے ہے؟ اللہ نے کہا ہے مجھے مان لینا چاہیے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے اس کو اسی طرح سے مان لینا اور پھر اس پر اسی طریقے سے عمل کر لینا، یہ اللہ کا ایک احترام ہے، ایک مقام ہے جو انسان اللہ کو دے دے کلی طور پہ۔ اطاعت جس کو کہتے ہیں کہ فرما برداری، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ تو ان لوگوں نے نہیں کیا، مشرکین مکہ نے نہیں کیا۔ یہ سوال میں نے ذکر کیا ہم اپنے آپ سے بھی کر لیں اور اپنے آپ کو ہم خود جواب دے لیں، کیونکہ ان کو تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، انہوں نے نہیں کیا۔ ہم نے کیا ہے نہیں کیا، ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پہ خود جانتا ہے اللہ کے مقام کو، اللہ کے احترام کو۔ یہ بڑی دو جگہ قرآن مجید میں وما قدر اللہ حق قدری، ایک 24ویں پارے میں آئے گا اور ایک 29ویں پارے میں ہے سورہ نوح میں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم کیسے لوگ ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کا جو احترام، عزت، اس کی جو عظمت، شان و جلالت ہے، اس کو تم سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ ذرا جھنجھوڑ دیتی آیت۔ حالانکہ اللہ کون ہے؟ ہم نے آغاز کیا تھا تو الحمدللہ رب العالمین سے آغاز ہوا تھا، جس کے لیے تعریف میں نے اس وقت بھی آپ کو ذکر، مستحق کے تعریف ہے، حق رکھتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، لیکن پھر بھی انسانیت نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کا احترام نہیں کیا۔ میرا اور آپ کا، کسی اور انسان کا، کسی عالم کا، کسی نبی کا، کس کا احترام ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا ہی نہیں ہوا تو کسی اور کا کیسے ہوگا؟ باقی سب چیزیں تو اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں، کوئی وحی نہیں آتی، کسی انسان پر آج تک کچھ نہیں آیا۔ میں فرمایا تو بڑی عجیب بات ہے، کسی انسان پر کچھ نہیں آیا۔ تو مشرکین مکہ، یا آپ سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہودیوں کا علم والا ہونا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم امی ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ صاحب علم ہے۔ یہ مشرکین مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو صاحب علم مانتے ہو، یہودیوں کو، کس بنیاد پر؟ تورات کی بنیاد پر۔ تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کو ذرا مناظرے کے اندر نا ایک اصطلاح پڑھتے ہیں علم جدل میں، سالبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ۔ انہوں نے انکار کیا کلی طور پہ کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کتاب ہی نازل نہیں۔ اللہ نے ایک ایسے جز سے ذکر کیا جس کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، بالکل انسان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، بالکل نازل ہوئی تھی۔ یہ مانتے ہیں، مشرکین مکہ مانتے تھے۔ انہوں نے فرمایا جب ایک انسان پر پہلے نازل ہو گئے تو دوبارہ کسی دوسرے انسان پر نازل ہونے میں کیا مسئلہ ہے، جبکہ وہ اس چیز کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ قل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس کتاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو کتاب نور تھی، اس میں روشنی تھی، رہنمائی تھی، ہدایت تھی، وہ تو تھی، لیکن اس کے بعد اس کے اندر چینجنگ ہوئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس کو نسخ کیا، کاپی کیا، لکھا اپنے ہاتھوں سے تورات کو یہودیوں نے، اور جب لکھا تو اس کے بعد اپنی مرضی کے احکامات کو لوگوں کو بتا دیا، اپنی منشا کے اعتبار سے احکامات کو چھپا دیا۔ جو
اپنے مفاد میں تھا وہ بتانا وہ بتا دیا، جو چھپانا اپنے مفاد میں تھا اس کو چھپا دیا۔ حق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہی خلاف بھی جا رہا ہو تب بھی اس کا اظہار کیا جائے۔ جو آدمی اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ اپنے ہی خلاف حق بولنے کی، وہ انسان کامیاب ترین انسان ہوتا ہے، حق کو ماننے والا ہوتا ہے۔ حق کو انسان کو قبول ہر حال میں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس حق کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بس یہ آیت میں اصل میں اس میں مسئلہ ہے کہ یہ آیت ہے مکی، پوری صورت مکی ہے، مخاطبین پورے کے پورے جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں، لیکن درمیان میں آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ آیت میں اب جو گفتگو ہے وہ یہودیوں سے، کہ تم تجعلون، تم اس کو بناتے ہو، تم اس کو کرتے ہو، تم اس کو چھپاتے ہو، تم اس کو ظاہر کرتے ہو۔ اور یہودی جو تھے وہ مکہ کے اندر موجود نہیں تھے، وہ تو سارا خطاب ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری کی ساری مدینہ آنے کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے یا تو یہ ساری آیت یعنی مشرکین مکہ سے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک یہودیوں کے متعلق خبر دی ہے، یہ ساری آیت ہی یہودیوں کے متعلق ہے کہ یہودیوں نے بھی یہ کام کیا مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ، کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور وہ جو مشرکین مکہ کے حوالے سے تو پوری صورت میں گفتگو چلتی آ رہی ہے، اس آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ آیت جو ہے وہ آدھی مشرکین مکہ کے لیے اور آدھی یہودیوں کے لیے۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اس ٹکڑے کا تعلق بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کو مشرکین مکہ کے ساتھ جوڑا جائے یا یہودیوں کے ساتھ جوڑا جائے، بہرحال دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی جوڑا جائے، دونوں کو وہ علم دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی آج وہ علم دیا جا رہا ہے جو ان کے پاس پہلے نہیں تھا قرآن کے ذریعے سے، اور یہودیوں کو بھی قرآن کے ذریعے سے وہ علم دیا جا رہا ہے جو تبدیلیاں ان کی کتاب میں واقع ہو چکی تھیں، جو حقائق مسخ کر دیے گئے تھے، تو ان کا اظہار بھی اس کتاب کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے، اور پھر اللہ نے اس حکم کو دوبارہ مختصر ذکر کر دیا جو ہم پرسوں پڑھا تھا ہم نے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، آپ نے اپنا تبلیغ کا کام کر دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد جب یہ تفریح میں لگ جائیں، جب یہ اللہ کی آیات کا استہزاء کرنے لگیں، پھر ان کو چھوڑ دیں، پھر یہ جو جدل میں پڑ جاتے ہیں نا، مناظرے میں، دلیل کے بعد دلیل، دلیل کے بعد، اس کے بعد آپ خاموش ہو، ان کو ان کے کھیل تماشے میں رہنے دیں۔ یہ بات ہو گئی تورات کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید کا، کہ وہ اللہ نہیں نازل فرمایا جس طرح تورات نازل ہوئی ہے، یہ قرآن مجید بھی اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس کی خوبصورتی اور فوائد کیا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ بھی وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اب یہ تو ایک الگ پورا مضمون ہے کہ قرآن کی برکتیں کیسے کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ بس جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، جو جیسا جڑ کے رہتا ہے قرآن کو، ویسی برکتیں نصیب، قرآن کی طرف سے ویسی برکتیں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ بڑی بابرکت کتاب ہے اور مصدق ہے، تصدیق کرتی ہے، بتاتی ہے کہ جو ہم سے پہلے کتابیں آئی ہیں، الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں تھیں وہ بالکل درست تھیں، ان کی اس کتاب نے تصدیق کی ہے۔ یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ اسی اللہ کی طرف سے جس نے تورات زبور کو نازل فرمایا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ والوں کو اور ان کے آس پاس کی بستیوں کو، علاقوں کو، شہروں کو۔ ام القریٰ آپ سب جانتے ہیں مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، اور اس کو ام القریٰ اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ یہاں سے زمین کو، جو زمین کی سٹارٹنگ ہوئی، پانی سے خشکی نما جو چیز زمین کے اوپر ظاہر ہوئی، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی، یہ بھی ایک قول ہے، آثار میں منقول ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال مرجع ہے یہ زمین، آج بھی جو ہے وہ مرجع ہے کہ قبلہ ایک طرح کا سارے مسلمانوں کا، اب کے ساری عبادت گزاروں کا ہونا چاہیے، وہ ام القریٰ ہے۔ اور اس کے آس پاس کے علاقے اور بستیاں، آپ ان کو ڈرائیں۔ ان کے علاوہ باقی لوگوں کو، یہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ آیت ہے، ایک یہاں پر ہے اور ایک سورہ 25 پارے میں سورۃ الشورى کے اندر ہے آغاز میں، وہاں پر بھی ام القریٰ کا تذکرہ ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں۔ یہودیوں نے ان آیات کو استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے نہیں ہے، صرف ام القریٰ اور اس کے آس پاس یعنی عرب کے، اور جو بنی اسماعیل ہیں ان کے لیے ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء آتے تھے تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک بنی اسماعیل کے نبی ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ ام القریٰ اور ومن حولها کو ڈرائیں۔ تو ہمارے لیے تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، اور ہمارے لیے اللہ کا یہ فرمان بھی ہے
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل فرمایا قرآن مجید کو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کو ڈرائیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بتائیے کہ اے لوگوں میں تم ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر، میں عرب کا رسول نہیں ہوں، میں ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمارے لیے تو یہ بات تسلی بخش ہے۔ باقی یہاں پر جو تذکرہ ہے، چونکہ بات ہی ابھی مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے، جن سے بات ہو رہی ہے، تو انہیں سے خطاب کیا گیا کہ آپ کو، آپ کے آس پاس کے لوگوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ یہ خوبی دیکھیں گے کہ اسلام صرف عرب کے اندر ہی، ذرا عرب کے خطے میں ہی تھا، روم سے جنگ تو ہوئی تھی، لیکن جو پھیلنا شروع ہوا ہے عجم میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے، سیدنا عمر کے تھوڑے ہی عرصے بعد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ خطہ، جس کو آج بھی عرب کا خطہ کہا جاتا ہے، اسی میں اسلام رہا۔ وَلِتُنذِرَ، تو آپ نے اپنا جو انذار تھا القریٰ ومن حولہا کے ارد گرد کیا ہے۔ اور ایک معنی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ القریٰ ومن حولہا، القریٰ مکہ اور اس کے ارد گرد کی جگہ سے مراد، اس کے ارد گرد کی جگہ سے مراد جو ہے وہ ساری دنیا ہے، پوری دنیا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ کوئی ہمارے لیے اتنا پیچیدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ پر وضاحت ہے، اور یہاں خطاب ہے ویسے ہی قریش سے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کل اللہ کو اٹھ کے جواب دینا ہے۔ جس آدمی کے اندر، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی، یہ احساس ضرور پیدا رکھیں، کل اللہ کو اٹھ کے حساب دینا ہے، تو یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ضرور ایمان لاتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کل اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر جس شخص کے دل میں ہو، وہ قرآن سے بھی تعلق رکھتا ہے اور نماز سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میں کل پرسوں مجھے کسی ساتھی نے باہر نکلا یہاں سے، تو سوال کیا تھا فتنوں کے حوالے سے، میں نے ذکر فرمایا کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور نماز، یہ کام آپ ذرا لگ کر لیں، باقی چیزیں آپ کو خود بخود عطا ہو جائیں گی۔ فتنوں سے حفاظت بھی، دیگر نیکیوں کی توفیق بھی، اللہ کی طرف انسان کا خود بخود کھنچ کر چلے جانا، اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ ان دو چیزوں کے ساتھ کوشش آپ کریں، باقی چیزیں اللہ کی طرف سے توفیق میں مل جاتی ہیں۔ اس گفتگو کے بعد اب اگلی آیت میں چند ان کے مزید دعووں کا تذکرہ ہے، جن کے ذریعے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سوال ہے، اور اس سوال سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا دنیا کا ظالم آدمی وہ ہے ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹی باتوں کی نسبت کرتا ہے۔ ایک جھوٹی بات ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی بات نازل نہیں فرمائی، یہ اللہ کی طرف جھوٹ ہے۔ اور آگے انشاءاللہ ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے ان 5 گناہوں کا تذکرہ، جس میں ایک ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے انسان کا کوئی بات کہنا جس کا اسے علم نہیں ہے، یہ ہر قوم و ملت میں حرام رہا ہے۔ یہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے اور اس کو نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف کی گئی بات کی نسبت اس بات کے مقام کو تبدیل کر دیتی ہے۔ میری اور آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب بات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ جو اوپر تھا نا کہ قدر اللہ حق قدر، جہاں میں نے مفہوم کہ اللہ کی ماننا، وہ اللہ کی ماننا یہی ہے کہ جب انسان کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کوئی دوسری اس میں آپشن نہیں ہے۔ اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ اوپر ایک ظالم کا تذکرہ ہوا، او قال اوحی الیہ، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ جھوٹے مدعیان نبوت، کیونکہ ایک دروازہ جب اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کا دروازہ بند ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس پر وحی ہوئی ہے، حالانکہ اب کسی پر کوئی وحی نہیں کی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اچھا، جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ سے رابطہ ہے، کانٹیکٹ ہے، دل پر میرے الہام ہوتا ہے، مجھے ڈائریکٹ باتیں پہنچتی ہیں، یہ جو حضرات صوفیہ ہیں جو ان کے اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان کے متعلق اس قسم کی ابن عربی دیگر
کے متعلق اس قسم کی باتیں کہ ان کی اللہ سے گفتگو، فنا فی اللہ کا ایک نظریہ، اور یہ ساری چیزیں. او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یہ الہام وحی کی ایک قسم ہے. الہام جو ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے. تو کسی بھی نوعیت کا اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے. کوئی شریعت، کوئی دین، آج کے دور میں خوابوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ خوابوں کے ذریعے سے دین اور شریعت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی بھی معاملہ خواب کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھی طرح ذہن میں. ہاں، مبشرات ہوتے ہیں خواب، کچھ خوشخبریاں اللہ کی طرف سے انسان کو مل جاتی ہے، اس کے معاملات کے لیے، آگے کے لیے کچھ اللہ آسانیاں اس کو دکھا دیتا ہے. خوابوں کی حقیقت ہے وہ ایک الگ مضمون ہے. ومن قال، اور جو شخص یہ کہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی عنقریب ویسی چیز اتاروں گا یا ویسی چیز دنیا کو لا کر دکھاؤں گا جیسی اللہ نے اتاری ہے. یہ ان کا ایک دعویٰ تھا مشرکین مکہ کا. یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام لے کر آئے ہیں، ہم اس جیسا کلام بھی بنا سکتے ہیں، ہم لے کر آ سکتے ہیں. قرآن مجید میں دوسری جگہ ان کا دعویٰ ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے کلام لائیں ویسا ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں. اب ویسے کلام کا مقصد نہیں ہے، اس کلام کے اندر جو معنی اور مفاہیم ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو راز ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو لوگوں کے لیے خیر ہے، وہ کون لا سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی جو قوانین ہیں جو ہم انسانوں کے جینے کے لیے بنتے ہیں، رہنے کے لیے بنتے ہیں، اس میں اگر اللہ کی شریعت سے ہٹ کر انسان کوئی نیا سسٹم بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پرانا ہے، آج کے دور کے حساب سے کوئی سسٹم بناتے ہیں جو آج کی یہ 21ویں صدی کے حساب سے ہم مینج کر کے اپنے دور کے حساب سے ہم چل سکیں. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یہ اسی کی مثل ہے کہ وہ اللہ کے اتاری ہوئی دین، قوانین اور شریعت کے مطابق ایک نئی قوانین اور نئی شریعت آپ کو دینا چاہتے ہیں. شریعت کیا ہے؟ جینے کا سلیقہ، طریقہ. وہ آپ کو یہ تو کہتا ہے عبادات تو ٹھیک ہے، چلو وہ 14 سال پرانے طریقے کے مطابق کر لو، لیکن دنیا کے معاملات، قوانین، نظام، سسٹم، وہ جو ہے وہ 22ویں صدی کے حساب سے ہمارا بنایا ہوا ہوگا. اور آپ یقین جانیں، ہمارے تو خیر 4 صوبے ہیں، ایک ہی قانون ہے. انڈیا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آپ سب لوگ واقف ہیں، صوبے صوبے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹیٹس ہیں، ان کے اپنے اپنے لاز ہیں. ایک اسٹیٹ کے اندر ایک چیز حرام ہے، دوسرے اسٹیٹ کے اندر وہ چیز، ملک ایک ہی ہے، بس یہ بارڈر آپ نے کراس کیا تو یہاں پر لیگل ہے، یہاں انلیگل ہے. شراب کا معاملہ ہو، بدکاری کا، بہت ساری چیزیں ہیں، ایکس وائی زیڈ، LGBTQ کا معاملہ ہے، کسی اسٹیٹ میں ہے، کسی اسٹیٹ میں نہیں ہے، اپنے اپنے حساب سے. اب بتائیے مجھے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر صرف آپ نے 1 کلومیٹر ادھر ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے درست ہے، صحیح ہے، اور 1 کلومیٹر آپ ادھر چلے گئے تو آپ کے لیے یہ چیز غلط ہو گئی، آپ کو سزا ملے گی. اللہ کے نظام میں کھیل تماشا الحمدللہ نہیں ہے. اللہ کی شریعت بالکل واضح، مستحکم، سیدھی، قیامت تک کے لیے بالکل ویسی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمیں ذکر کیا تھا نا، والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہی قرآن پر ایمان بھی لے آتے ہیں. تو آخرت کے تعلق کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا جو تعلق ہے اس کا آغاز ہوتا ہے موت سے. مومن تو مانتا ہے موت کو، مرنے کو، اور مرنے کے بعد کے سارے معاملات کو، لیکن کافر نہیں مانتا. کافر کا جو معاملہ شروع ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بدبخت ولو تری اذ الظالمون، اور اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو کہ جس وقت یہ ظالم، ومن اظلم، یہ جو سب سے بڑا ظالم ہے، یہ ظالم، وہ ظالم جو مشرک ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ان ظالموں کو اگر آپ دیکھیں فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، موت کی بڑی سختی ہے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ سارا منظر ہے جو غیب سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے سامنے تو ایک انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے، اس کا جسم ہمارے سامنے ہوتا ہے، جسم، اس کی آنکھیں بند ہوتے ہوئے ہم یہی چیزیں بس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام یہ ہو، یہاں سے سارا سسٹم غیب کا شروع ہوتا ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے. فرشتے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اس کو کہتے ہیں اپنے نفس کو باہر نکال. نفس سے مراد روح، اس کا معنی روح کا بھی وجود ہے. اور قرآن مجید میں 10ویں پارے میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ آپ اگر اس وقت کو دیکھیں کہ جس وقت یہ فرشتے ان کافروں کی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھ پر تھپڑ مار کے قبض کرتے ہیں. ان کی روح جو نکالی جاتی ہے وہ تھپڑ مار مار کے ان کے منہ پر اور پیٹھ پر، اور پھر کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم،
اس روح کو باہر نکالو. یہ حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے مختلف طرق سے حدیث مروی ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اور اپنی کتاب الجنائز میں اس کو جامع ترین انداز میں ذکر کیا ہے. اور انسان کی حدیث بڑی طویل ہے کہ مومن کی روح قبض ہونے سے لے کر اس کے معاملات کے ختم ہونے تک، روح اور جسم کے دونوں کے، اور کافر کی روح کے قبض اور فاسق کی روح کے قبض ہونے سے لے کر کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے. جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، مار پیٹ کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، بدترین بدبودار ٹاٹ کا جہنم کی آگ کا سسٹم لا کر پورا اس کا لباس اور وہ بوری بدبودار قسم کی اس کے اندر اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے. اور ہر کوئی فرشتے لائن بنا کر آئے ہوتے ہیں، ہر کوئی فرشتہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بدبخت میرے پاس نہ آئے. آسمان کے دروازے جب یہ روح پہنچتی ہے تو پوچھا جاتا ہے جی کون ہے، تو اس کے بدترین ناموں کے ساتھ فلاں ابن فلاں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے، یہ آیا ہے. تو فرشتے دروازہ نہیں کھولتے، کہتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں، اس کو دفع کرو، واپس پھینک دو. اس کی روح کو جو ہے وہ اسفل السافلین میں پھینک دیا جاتا ہے. وہ روح واپس بھی آتی ہے سوال و جواب کے لیے. پورا ایک مضمون ہے، بہت طویل مضمون ہے، وہ جس کا وقت نہیں ہے، لیکن آغاز بہرحال یہاں سے عذاب کا ہو گیا. اور فرعون کے بارے میں بھی 24 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے اوپر صبح شام عذاب کو پیش کیا جاتا ہے. فرعون غرق ہوا تھا نا پانی میں، اس کے اوپر صبح شام عذاب کو پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ پانی میں غرق ہوا تھا. تو یہاں سے آپ کا اور میرا معاملہ جو ہے نا وہ سارا کا سارا غیب میں چلا جاتا ہے. وجود کو ہم نے، جسم کو ہم نے زمین کے سپرد کیا، وہ بھی غائب ہو گیا نا، ہمیں نظر نہیں آ رہا اندر کیا ہو رہا ہے. جسم اور روح دونوں کے ساتھ نعمت اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس کو اس پر یقین ہے نا، وہ قرآن پر بھی یقین رکھے گا، وہ اللہ کے کلام پر کہ کل اٹھنا ہے، کل بھی اللہ کی طاقت ہے. اور مشرکین مکہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے. آپ اس کیفیت کو، اب آپ وہ جو ہے نا ان کا تماشا کرنا، وہ آپ کی آیات سنانے کے بعد یہ تفریح میں لگ جاتے، استہزاء، چھوڑ دیجئے. یہ دیکھیے اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. الیوم ابھی سے شروع ہوگا، الیوم آج کے دن سے، جس دن روح قبض ہو رہی ہے آج کے دن سے، تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جا رہا ہے، عذاب الہونی رسوائی کے عذاب کا. ہون کہتے ہیں ذلت اور رسوائی کو. یعنی ایک تو عذاب جسمانی ہے نا، میں بار بار عرض کرتا ہوں قیامت کا عذاب جو ہے وہ جسمانی بھی ہے اور نفسیاتی بھی ہے، ہر طرح کا عذاب ہے، ذلت بھی ہے، جسمانی بھی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بس اب اس کے کہ جو تم یہ جو باتیں بکواس کرتے رہے اللہ کے طرف نسبت کر کے ناحق باتیں تم نے کی. ایک ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ کے متعلق تم نے کہہ دیا اللہ، یعنی کوئی اللہ کا تمہیں احترام ہی نہیں ہے، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. ابھی سے تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب سہنا پڑے گا. اس سے بڑی ذلت رسوائی کیا ہوگا؟ فرشتے تھپڑ مار کے نکالے. مومن کو فرشتے سلام کرتے ہیں، جب اس کو لینے کے لیے آتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں. وہ منظر مومن اس وقت جب دیکھتا ہے، اس کی کیفیت ہی مومن کی عجیب ہو جاتی ہے. کسی نے اللہ کے رسول میں فرمان ہے نا، اس موقع پر جب انسان یہ جب ادباری من الدنیا واقبال من الآخرہ، جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، یہاں سے جب اس کو وہ جو کرامتیں، وہ جو اکرام، وہ پروٹوکول، وہ جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، اس کے بعد وہ کہاں دنیا اور کہاں کیا دنیا کی مصیبت، کیا ٹینشن میں، کس تکلیف میں، کس بیماری میں کیا تھا، سب بھول بھال جاتا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، کیونکہ یہاں جو اس کو نظر آ رہا ہے نا، تب یہ چاہتا ہے اللہ سے ملنا، اور جو اس موقع پر اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اور اس موقع پر جب یہ والی کیفیت ہو نا، انسان بھاگتا ہے. اور اس وقت من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند. آسمان سے ہی روح کو پلٹا دیا جائے تو مومن کی روح 7 آسمان تک جاتی ہے، بڑے اکرام اور عزت کے ساتھ. ہر آسمان پر اس کو سلام پر فرشتے پیش کرتے ہیں. وہ بڑی مزیدار حدیث ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حدیث کو پڑھ کے جو میں نے ذکر کیا. فَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تھے تم اللہ کی آیات سے استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، تمہارے اندر اکڑ اتنی تھی کہ تمہیں اللہ کے احکامات اپنے آگے تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. ابھی سے تمہارے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ موت ہے، موت کے بعد ان کے لیے تو عذاب ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی. اس عذاب کو اینڈ نہ سمجھیے، اب اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے،
اور وہ پیشی اللہ کے سامنے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم تو آ گئے، یقیناً تم تو آ گئے ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، ایک ایک کر کے تم پیش ہو گئے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تھے، اکیلے ہی آئے تھے نا، کوئی ساتھ نہیں تھا، بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہو گئے۔ آپ اور میں جب دنیا میں آئے تھے نا، بے لباس تھے، غیر مختون تھے، ختنہ نہیں ہوئی تھی، کوئی پائی پیسہ، کوئی ملکیت، کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا، خالی ہاتھ تھے، بالکل اسی طرح ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آؤ گے، اور تم چھوڑ آئے، ما خولناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، وہ مال، جائیداد، اولاد، خاندان، نام، نسب، عہدہ، سب دی اینڈ، بالکل برہنہ ہو کر اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، کوئی چیز ساتھ نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من احد الا سیکلمہم اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے کوئی شخص، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے، ہر ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی واسطہ نہیں ہو، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہوگی، ہر بندے کی کل قیامت کے دن ڈائریکٹ حساب کتاب ہوگا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فلا یرا، اب اپنے دائیں جانب جب وہ دیکھے گا تو الا ما قدم، اس کو صرف اپنے آگے کرتوت بھیجے ہوئے نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو وہ اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک جملے پر اختتام کر دیا، فاتقوا النار، اس آگ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وہ بڑی، بہرحال وہ ایک الگ حدیث کی شرح الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان بالکل زیرو ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوگی۔ اور ہم، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ویسے ضمن تو کافروں میں ہے، لیکن ہر شخص نے اسی طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر آدمی نے۔ ساتھ کیا ہوگا؟ ساتھ ہوں گے اعمال، ساتھ ہوں گے آپ کی نیکیاں، ساتھ ہوں گے آپ کے برے اعمال، میرے گناہ، وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اور اس وقت گناہ دیکھ کر جو کیفیت ہوگی اپنے گناہوں کو، وہ تو انسان کی ایک الگ موت ہوگی، کیا میں کہاں پھنس گیا۔ اس لیے کوشش کیجیے، جب اس کیفیت میں انسان، کما خلقناکم اول مرہ، انسان جیسے اللہ کے سامنے پیش ہونا، تو حقیقت میں کوشش کرے ایسے ہی پیش ہو جیسے وہ پیدا ہوا تھا، بغیر گناہ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بس کھاتے میں نیکیاں انسان لے کے چلا جائے، کھاتے میں اپنے نیکیاں انسان بارگاہ الہی میں لے کر چلا جائے۔ تو یہ تو کافروں کے متعلق ہے کہ اکیلے پیش ہوگے، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ جن کو تم، ساری صورت کا مضمون یہ چلتا رہا کہ سفارشی ہیں، جن کے لیے نظر و نیاز ہوتی ہے، جن کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں، جن کے لیے صدقات ہوتے ہیں، جن کے لیے زمین کی پیداوار کو یہ وقف کر دیتے ہیں، آگے سب کا تذکرہ آئے گا۔ تو وما نرى معكم شفعاءكم الذين، ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفعاء، سفارشی، الذين زعمتم، جن کے بارے میں تم یہ خیال کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ یہ تمہارے شرکاء ہیں، یہ تمہیں بچا لیں گے کل قیامت کے دن، کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ لقد تقطع بینکم، یقیناً آپس میں تمہارے تعلقات ختم ہو گئے۔ قرآن مجید میں 20ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، کل قیامت کے دن یہ آپس میں ایک دوسرے کا انکار کریں گے، نہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، نہ ہم نے ان کو پوجا، اور ایک دوسرے پر خود لعن طعن کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے متبوعین کہ ہمارے تابعین کو جہنم میں ڈال دو، کہیں گے نہیں اللہ ان کو بھی بھیج، ہم نے کوئی تھوڑی کہا تھا کہ ان کو ہماری عبادت کریں۔ بار بار یہ قرآن میں آگے سورت، اگلی سورت ہے سورہ اعراف، اس کی بھی آغاز میں یہ مضمون دوبارہ دہرایا جائے گا، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کھو جائے گا تم سے وہ جو تمہارا گمان تھا کہ ہمیں بچا لیں گے یا ہمیں چھڑوا لیں گے، کوئی تمہیں چھڑوانے، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ کل اکیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، کل اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے، لہذا اللہ کی مان لو، اللہ کا احترام کر لو، اللہ کی عزت کر لو۔ اب اللہ کے احترام، اللہ کی عزت کے لیے اللہ نے جو دلائل دیے ہیں اپنے تعارف کے لیے، تعارف ہونا، انسان جب تک تعارف نہیں ہوتا، کسی کو جانتا نہیں ہے، اس کی عظمت، اس کی شان کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا، تعارف ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ایک عجیب انداز میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور وہ ہے اللہ کا رب ہونا،
کہ اللہ کیسے انسان کا رب ہے، کیسے اس کو پالتا ہے، کیسے اس کے لیے سسٹم چلاتا ہے، کیسے لیے ساری کائنات اس کے لیے گھوم پھر رہی ہے، چل رہی ہے، نیچے اوپر کے سارے سسٹم. ان اللہ فالق الحب والنوا، یقین اللہ تعالیٰ فالق ہے، پھاڑنے والا ہے، نکالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. الحبی، دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو. یہ دانہ اور گٹھلی تو بنیادی چیزیں ہیں جو زمین میں ڈالی جاتی ہیں کھیتوں میں، اور جس سے اناج اور پھل نکلتے ہیں. دانے سے زیادہ تر اناج نکلتا ہے اور گٹھلیوں سے زیادہ تر پھل نکلتے ہیں. دانے کو اسی لیے اللہ نے اس آیت میں بھی اگلی ایک دو تین آیت کے بعد آئے گا، دانے کو اللہ نے مقدم رکھا ہے. دانہ اصل غذا ہے. دانہ ایک ڈلتا ہے، اللہ اس دانے کو پھاڑ دیتا ہے، اور پھر اس کو پھاڑنے کے بعد آپ یہ ساری سائنس جو اندر کی زمین کی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے انسان کی، پریشان ہو جاتا ہے انسان. یہ دانہ ہے نا، کوئی اس کے اندر حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، ڈیمیج ہے، ختم ہے، ڈیڈ ہے. ان مٹی میں جاتا ہے، فلیات ملتے ہیں، پانی ملتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ اللہ وہ ہے جو حی کو نکالتا ہے، زندہ کو نکالتا ہے میت سے، اس مردہ دانے سے، اس مردہ گٹھلی سے، اس ڈیڈ سے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نکالی ہیں، وہ جو پودے نکلے ہیں، وہ جو شاخیں نکلی ہیں، وہ جو کھانے پینے کی چیزیں نکلی ہیں، وہ حی ہے. ان کے اندر حیات ہے، ان کے اندر سینس ہے، ان کے اندر شعور ہے، اور اس سے زندگی بھی ملتی ہے، جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی. کھانے پینے کی غذا یہیں سے ملتی ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو نکالنے والا ہے حی سے، اسی پھل سے، پھر اسی گٹھلی کو نکالتا ہے، پھر اسی گٹھلی سے وہ پھل، اسی. یہ سسٹم ایک سرکل اللہ نے بنایا ہوا ہے جو چل رہا ہے. یہ اس کی ایک تفسیر ہے. اور ایک تفسیر جو مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے حی کو کس سے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ایک گٹیا پانی کے قطرے سے. مرغی اور انڈے کی مثال مشہور ہے اس آیت کے اندر، ہر مفسرین نے تقریباً سب نے ذکر کی ہے. تو یہ کرنے والا یہ کیسے ہے کہ بے جان کو جان فراہم کرنا. آج کل جتنے آپ یہ چلے جائیں نا سائنس میں، کتنی بھی آپ پیچھے چلے جائیں، وہ ایک سیل جس سے سٹارٹ ہوا ہے، ڈاروین کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، ایک سیل جس سے وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کی سٹارٹنگ ہے، وہ ایک کہاں سے آیا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. اس ایک کو وجود کس نے فراہم کیا ہے؟ ساری دنیا پھیل گئی، سب کچھ بن گیا، سب کچھ ہو گیا. سٹارٹنگ میں لے جاتے ہیں، کوئی ایک پر لے جا کے اٹک جاتے ہیں. وہ ایک سے نہیں بنا، وہ ایک اللہ ہے، اس کے آرڈر سے سب چیزیں وجود میں آئی ہیں. اب یہ حی اور میت نہ ہونے سے، وجود کسی چیز کا نہ ہونے سے اس کو وجود فراہم کر دیتا ہے. اس آیت پر ویسے آگے آیت کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اس کی مزید وضاحت کہ حب اور نوا سے وہ کیسے دو تین آیت کے بعد آ رہی ہے، تو پھر وہیں پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں اللہ سے بھاگے جا رہے ہو. وہ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے، یہ ہے تمہارا اللہ. وہ کسی کافر کو مومن اولاد دے دیتا ہے، اور کسی مومن کے یہاں کافر اولاد ہو جاتی ہے. ابھی تم مشرکین ہو سارے، تم میں سے سب کے آباء و اجداد تقریباً مشرکین ہی تھے، لیکن اکثر ایمان لے آئے. باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مومن. وہ مردہ، یہ حی. فالق الاصباح، وہ اللہ وہ ہے جو سسٹم بناتا ہے. یہ زمین کا سسٹم آپ کو پہلی آیت میں بتایا، اب یہ آسمان کا سسٹم آپ کو. زمین کا سسٹم بھی آپ کے لیے ہے، اور یہ آسمان کا سسٹم بھی آپ کے لیے ہے. وہ اللہ وہ ہے جو صبح کو پیدا کرتا ہے، صبح کو نکالتا ہے، صبح کو روشنی نکالتا ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو بنایا ہے سکون والا. یہ رات اور دن کا جو سسٹم ہے جو کہ بنتا ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے بنایا حسبانا، حساب کے ساتھ. ان کا پورا ایک سسٹم ہے، کل بھی اس پر بات ہوئی تھی. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورہ یونس میں بھی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. سورج چاند، ان کا پرفیکٹ ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے رات اور دن کی چینجنگ ہوتی ہے. نہ مستقل رات ہے، نہ مستقل دن ہے. کراچی میں ہمارے یہاں اگست سپٹمبر کی سٹارٹنگ میں تو 1.5-2 مہینے تقریباً سورج غائب تھا، بادل ہی بادل چھائے ہوئے تھے. کافی بیماریاں بھی پھوٹیں، اور یہ چیز زمین کی زراعت کے لیے بھی نقصان دہ. دھوپ پڑنی چاہیے، زیادہ دھوپ پڑ جائے تو وہ بھی نقصان دہ، یہ پھل پودے جل جاتے ہیں.
نہ پڑھے وہ بھی نقصان دہ ہے، مستقل پڑھتے رہنا وہ بھی نقصان دہ ہے۔ کیا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے، کس طرح کے پھل، کس طرح کے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، اور رات کو انسان کو سکون ہی کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی میں اپنی اور آپ کی توجہ، میری اپنی بات میں اگر اپنے آپ کو توجہ دلاؤں، سچی بات ہے، جو یہاں کا ماحول اب ہمارے یہاں کا بن گیا، اور رات سکون کی رہی نہیں ہے۔ رات سکون کی ہے، دن سکون کا نہیں ہے، دن کام کا ہے۔ آج بھی الحمدللہ جو گاؤں دیہات ہیں وہاں خیر وہ تو مغرب ہوتی ہے، جو بے دین ہے وہ تو سورج غروب ہوتے ہی سو جاتے ہیں، کوئی دیندار ہوتے ہیں وہ عشاء تک جاگ لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، اور صبح تہجد کے ٹائم، فجر کے ٹائم سے پہلے پہلے جاگے ہوتے ہیں، اپنے کھیتوں میں کام کاج، برکت ہے اس وقت میں۔ اس لیے رات کو انسان جو ہے وہ کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد جو ہے سونے کو ناپسند کیا، عشاء سے پہلے کو، اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کیا ہے۔ میاں بیوی کی بات چیت ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے، کوئی علم کا معاملہ ہے، کوئی پڑھنے سیکھنے کا، اس کی اجازت ہے، حدیث میں موجود ہے۔ بہرحال میں اور آپ ہم سبھی آج کل اس جو سسٹم ہمارا بن گیا ہے اس نے ہمیں غرق کر دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو بنایا ہوا سسٹم ہے نا، یہ تقدیر ہے، سسٹم ہے، جو اندازہ ہے یا جو ٹائمنگ طے کر کے دی گئی ہیں، جو طریقہ کار طے کر کے دیا گیا ہے، وہ العزیز العلیم، وہ ذات کا ہے جو عزیز غالب ہے، العلیم سب کچھ جانتا ہے، وہ کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کس وقت بہتر ہے، کتنی مقدار میں بہتر ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ تو اس نے یہ سسٹم سارا کا سارا بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ اللہ وہ ہے جو اس نے سورج چاند کے ساتھ ستارے بھی بنائے، وہ اللہ نے اس نے تمہارے لیے یہ سارے کے سارے ستارے بھی بنائے ہیں، سٹارز۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا یہ سٹار اور سورج اور چاند ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں اللہ نے بتایا، تو اس میں اللہ کا پیدا کردہ چیزیں، ان کے یہ فوائد ہیں، اللہ نے تو یہ تمہارے لیے پیدا کیا تھا، یہ سب مسخر ہے تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے تو ان سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے ان کو بنایا ہے کہ تمہارے فائدے میں یہ چیزیں گھومیں چلیں پھریں۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے نجوم، ستارے پیدا کیے ہیں، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان سے رہنمائی حاصل کرو، فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکی کے اندھیروں کے اندر، رات کے وقت، دن کے وقت، سمت معلوم کرنا، ڈائریکشن معلوم کرنا، راستہ معلوم کرنا، یہ علم ہے ایک باقاعدہ، علم تیسیر یا تسیر اس کو کہا جاتا ہے، ستاروں کا علم۔ لیکن یہ علم یہ ہے کہ ڈائریکشن، وقت اور سمت اور موسم کے آنے جانے کا، یہ اللہ نے اس کے ساتھ نظام رکھا ہے، یہ علم ہے، یہ چیز درست ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ چیزیں اس کو دیکھ کر، خاص طور سے سمندر کے اندر سمت کو معلوم کرنا اور اپنے مدار کی طرف، اپنے مقصد کی طرف جانا، منزل کی طرف جانا، وہ ان سے معلوم کرتے تھے۔ یہ مقصد اللہ نے بتایا، جائز ہے، اللہ نے مقصد ان کا بتایا، ان ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے، اللہ نے ان کو آسمان کی خوبصورتی اور زینت بنایا ہے، وزینا السماء الدنیا بمصابیح۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا مقصد اللہ نے ان کا بیان نہیں فرمایا، ان سے کوئی ہماری قسمت معلوم نہیں کی جا سکتی۔ قد فصلنا الآیات، یقین ہم نے تفصیل کے ساتھ ان آیات کو بیان کیا ہے، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جن کو سمجھ میں آ جائے نا بات، وہ تو سمجھ رہا ہوگا، جس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آئیے مجھ پر، میرا آغاز کہاں سے ہوا؟ وَهُوَ الَّذِي، وَاللہ وہی ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے تمہارا انشاء کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک ہی نفس، انسانیت کا آغاز ایک انسان سے ہوا، آدم علیہ السلام سے۔ ایک انسان سے تمہارا آغاز ہے۔ اس آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، وہ تفصیل آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے تو مزید تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں بھی آئے گی، اگلی صورتوں میں بھی آئے گی۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آدم علیہ السلام کو، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ۔ اس ایک انسان سے تمہارا آغاز ہوا ہے ساری انسانیت کا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے اور چھوڑنے کی، جانے کی جگہ ہے۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں، زیادہ تر مفسرین نے چونکہ انسان کی پیدائش کو ذکر کیا ہے، ایک انسان سے آغاز ہوا، پھر ہر انسان کی پیدائش ہے کہ آدم علیہ السلام سے تمہارا آغاز ہوا، پھر تم نسل در نسل اپنے باپ کی صلب میں تھے، جو قطرے سے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ مرد کی من بین الصلب والترائب، انسان جو ہے وہ اپنے باپ کی صلب میں ہوتا ہے۔ اور فمستقر ومستودع، یہ مستودع ہے جو باپ کی صلب ہے، یہاں سے وہ یہ نکلتا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ کر مستقر میں جاتا ہے، جو کہ
ماں کا رحم ہوتا ہے۔ یہ اکثر مفسرین نے اس کی یہی تفسیر ذکر کی ہے کہ یہ ہر انسان کی پیدائش کے مرحلے کو ذکر کیا کہ ہر انسان اپنے باپ کے وجود کے اندر موجود ہوتا ہے، پھر وہ نکل کے اپنے ماں کے وجود میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ قد فصلنا الآیات، اس کو بھی اللہ نے بڑا کھول کے بیان کیا انسان کی پیدائش کے مراحل کو، یہ بارہا قرآن مجید میں آتا رہے گا۔ یہ قوم یفقہون، ایسی قوم کے لیے جس کے پاس فقاہت ہے، جو بڑی گہرائی کے ساتھ بات کو سمجھتے ہیں۔ پیدا تمہیں اللہ نے کر دیا، آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، ہر انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر لے کر آیا۔ اب ہر انسان، بات میں نے شروع کیا، اللہ کے رب ہونے کا تعارف چل رہا ہے، تو رب ہونے کا جو تعارف ہے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیے کہ جاؤ، پیدا کر کے آپ کے اور میرے لیے اہتمام کیا اللہ نے۔ وہ اہتمام اگلی آیت میں ہے، تو اللہ وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ یہ اہتمام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ پانی کب برستا ہے، کیوں برستا ہے، کیسے برستا ہے، کہاں کیوں برسا، یہ میرے اور آپ کی سب کے عقل سے ماورا چیز ہے۔ بنایا ہوا سسٹم اس کا بڑا خوبصورت ہے۔ اسی پانی کے ذریعے سے اب وہ حب اور نوا کو لے آئیے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اسی پانی کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں ہر چیز کی نبات کو، نباتات جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں، جو اس کا آغاز ہوتا ہے زمین سے نکلنے والی چیزوں کا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نکالتے ہیں ان نباتات سے ہریالی، ہری بھری درخت، شاخیں۔ نخرج منہ حبا متراکبا، پھر ہم اس ہری بھری شاخوں سے، اس ہرے بھرے درختوں سے، پتوں سے نکالتے ہیں دانے جو ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں۔ زمین میں ایک دانہ کرتا ہے، پانی آتا ہے، پانی لگتا ہے، اس کے ذریعے سے وہاں سے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے ایک پودا نکلتا ہے جس کے اندر گندم کے دانے ہی دانے ہوتے ہیں، جس کے اندر چاول کے دانے ہی دانے ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو آپ کا رزق ملنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں ذکر کیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ انسان کو ذرا اپنے کھانے پر غور تو کرنا چاہیے۔ ایک لقمہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں بڑے مزے سے، اس لقمے کی بڑی لمبی کہانی ہے، کہاں سے چلا ہے، کس بارش کے قطرے نے جا کر اس دانے کو سیراب کیا ہے، وہ دانہ کس طریقے سے پھوٹا ہے، اس کے اندر کتنے یہ گندم کے اور چاول کے دانے تھے، وہ کس طریقے سے اس کھیت سے نکل کر، کس سرکل سے اور کس سسٹم سے گزر کر، کس طریقے سے آپ کے ہاتھ تک یہ روٹی اور یہ چاول بن کے غذا کی شکل میں پہنچا ہے۔ مزے سے بیٹھ کے کھا لیا، اس تدبیر چل کیسے رہی ہے۔ ابھی جو میں کھانا کھانے بیٹھوں گا مثال کے طور پہ، وہ کتنے عرصے پہلے اگا ہوگا، کس طریقے سے اگا ہوگا، کون سی بارش سے کہاں پر اگا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنے زندگی کی مستیوں میں موج میں لگا ہوں۔ وہ ہے اللہ جس نے تمہارے لیے سارا سسٹم بنا کر خوبصورتی کے ساتھ تم تک تمہارا رزق پہنچایا ہے۔ یہ ہو گئی بات آپ کے کھانے کی بنیادی غذا کی۔ آگے بات ہے پھلوں کی۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور نخل سے، کھجوروں سے، من طلعها، اس کا جو ایک ایسی شاخ ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں جس سے جو اصل بنیادی خوشہ ہوتا ہے نا، جس پہ وہ کھجوریں، وہ جو گچھا ہوتا ہے، اس کی جب سٹارٹنگ ہوتی ہے کھجوریں لگنے سے پہلے، اس کو تل کہتے ہیں۔ اور قنوان خوشے، جو کھجوریں جب اس پہ لگ جاتی ہیں نا، وہ ایک گچھا سا ہوتا ہے، دانیہ جو کہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب کھجور کا درخت ہوتا بہت اونچا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر وہ پھل لگتا ہے، خوشہ نیچے کی طرف اس کی ٹہنی کو بھی جھکا دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ، اور بہت سے باغات ہیں جن میں من اعناب، آپ کے لیے یہ جو آج کل بھی آئی ہے نا، کیا ہے، انگور، اور زیتون اور انار، ان کے باغات مختلف اللہ اسی پانی سے، انہی دانوں سے، انہی نوا سے، ان گٹھلیوں سے اگاتا ہے۔ مشتبہ وغیرہ متشابہ، جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بغیر ملتے جلتے بھی ہیں۔ ملتے جلتے، بغیر ملتے جلتے، اس کی دو تفسیریں ہیں کہ اعناب، انگور، زیتون اور رمان اور کھجور، ان کو آپ دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے اس اعتبار سے ہیں کہ پھل ہیں۔ بعض کے جو پتے ہیں اور درخت کی کیفیت ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اور بعض کی نہیں ملتی تھی، لیکن اصل جو تفسیر ہے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہر پھل کے متعلق ہے کہ اعناب جو انگور ہے، جو زیتون ہے، جو انار ہے، جو کھجور ہے، ان کو آپ دیکھیں گے ایک ہی درخت پر کھجوریں ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے دیکھنے میں مختلف بھی ہیں۔ انگور ایک ہی
وقت میں پیدا ہو رہے ہیں، ایک ہی ساتھ ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مختلف بھی ہیں، دیکھنے میں، سائز میں، ذائقے میں، اور اس کے فائدے میں کہ اینڈ اس کا آپ کو جسم میں جانے کے بعد کیسا ہوگا، ہر دانہ دوسرے دانے سے مختلف ہے، ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے، اور ہر پھل دوسرے پھل جیسا بھی ہو سکتا ہے. آپ بعض دفعہ تو مجھے پتہ نہیں کسی نے بتایا، بات صحیح نہیں، ہمیں اتنا زراعت سے اتنی پہچان نہیں ہے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں آم کے، اس آم کے ایک درخت سے 70 قسم کے آم پیدا ہوتے ہیں، 70 الگ الگ قسموں کے آم. پھر ہر قسم کا آم جو ہے نا وہ اپنی قسم کے آم سے مختلف ہوتا ہے. ایک ہی پانی ہے، ایک ہی دانہ تھا، ایک ہی درخت ہے، ایک ہی درخت سے اتنے آم، اتنے ذائقے، اتنی چیزیں پیدا کرنا، یہ کسی بھی مخلوق کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی. انظروا الی ثمرہ، ذرا غور تو کرو. دیکھو، یہ دیکھنا وہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں، کبھی جائیں نا اللہ کی زمین پر نکلیں، کبھی ان کھیتوں میں جائیں، کبھی ان باغات میں جائیں، کبھی پہاڑوں پر جائیں، تو وہاں جا کر اللہ کو ضرور یاد کریں، اس حقیقت کو ذرا غور کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ان آیات پر عمل بھی ہو اور انسان کو کچھ فائدہ بھی ہو، اس کے ایمان کو تازگی اور اس کے ایمان کے اندر اضافہ اس کو محسوس ہو. انظروا، غور تو کرو، الی ثمرہ، ان پھلوں کی طرف. اذا اثمر، جب یہ پھل نکلتے ہیں، پھل دیتے ہیں، وینعہ، اور ان پھلوں کے پکنے کے اوپر کس طرح نہیں ہوتے ہیں، پھر کچے ہوتے ہیں، پھر پکنا شروع ہوتے ہیں، پھر کس طرح اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، کس طریقے سے کہاں بنتے ہیں، کہاں، اور تمہارے ہاتھوں تک پہنچتے ہیں اور تم کھاتے ہو. اللہ اس کی افادیت تمہیں عطا کر دیتا ہے، اس پھل کے نقصانات سے تمہیں محفوظ رکھتا ہے. کیا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے. ان فی ذالکم، یقیناً تمام چیزوں کے اندر، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو مان لے، جو ایمان لے اس کے لیے ہے، جو نہ مانے اس کے نزدیک تو یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، خود بخود سسٹم ہے، خود بخود بنایا ہوا ہے، وہ اپنی طاقت کے، اپنے نشے میں، زوم میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے. باقی جو حقیقت سے دیکھ لے، بصارت کے ساتھ سمجھ لے، وہ اللہ کے آگے سجدہ کیے بغیر پھر رہ نہیں سکتا. اصل تو بات اگلی ہے، بات تو ہمارے ٹائم بھی ختم ہو گیا، آیت بھی پوری ہو گئی. یہ تو سارا ایک سمجھے کہ استدلال تھا، اصل بات تو اگلی آیات میں آئے گی، وہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھتے ہیں. ہمارے لیے اللہ کا تعارف ہے، اور بڑا خوبصورت تعارف ہے، بڑی گہرائی کے اوپر نیچے آگے پیچھے اللہ نے آپ کے اور میرے تعلق سے جو چیزیں تھیں نا، بہت تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کر دیا. اور جو لوگ ان علوم سے وابستہ ہوتے ہیں، اس سائنس سے وابستہ ہوتے ہیں، زمین کی ہو، آسمان کی ہو، پھلوں کی ہو، ان درختوں کی ہو، اگر ذرا سی اس کے اندر تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہو نا، تو وہ یقیناً اللہ تک بآسانی پہنچ سکتا ہے، بآسانی پہنچ سکتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایمان عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. اللہ ہم سب کو سلامتیاں عطا فرمائے. کسی کو بھی ہدایت دینے کے پابند نہ آپ ہیں اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ صرف تبلیغ کیجئے، آپ صرف سمجھائیے، آپ اپنی عبادت کیجئے، آپ دلائل پہنچا دیجئے. جس کے لیے ہدایت ہوگی، ایمان ہوگا، وہ لے آئے گا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ایسی چیز بھی پیدا کرتا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی. جس چیز کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی انسان ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی جانور ہو، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے.